بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اگر کسی دوسرے کو حق کی نصیحت کی جاتی ہے یا تو نصیحت ٹھیک نہیں ہوتی یا پھر نصیحت کرنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ جا کر تم فرعون کو ایمان کی دعوت دو، تو جاتے ہوئے ان کو ہدایت نامہ جاری کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے فرعون کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، فرعون جیسا ظالم جابر، وہ جو کافر تھا، دل میں تکبر اور رعونت رکھنے والا تھا، اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے انبیاء کو کہ تم نے اس کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ فرعون آخرت تک نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، وہ ایمان نہیں لائے گا، پھر بھی انبیاء علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے جا کر نرمی سے بات کرنی ہے، شاید کہ وہ نصیحت کو قبول کر لے۔ اور داعی، دعوت دینے والے کو بھی یہی دل میں امید ہونی چاہیے کہ شاید میرا مخاطب میری نصیحت کو قبول کر لے، اور اس کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنی ہے۔ مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مسلح نہیں ہو سکتا، اور تمہارا مخاطب فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب انبیاء کو یہ اجازت نہیں ہے کہ تم سختی سے بات کرو، تو پھر مجھے اور آپ کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ ہم سختی سے نصیحت کریں، دوسرے آدمی کو سختی کے ساتھ حکم دیں کہ بھائی یہ برائی سے تم رک جاؤ۔ تو اس لیے پیغمبروں کا یہ انداز نہیں ہے، پیغمبروں کا یہ طریقہ نہیں ہے، قرآن پاک کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، پیغمبروں کو گالیاں دی گئیں، انبیاء کو برا بھلا کہا گیا، لیکن انبیاء نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ آپ دیکھیے تو صحیح، جب غزوہ احد کے موقع پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ان کو دعائیں دی کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو بخش دے، بے شک جانتے نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم جب بھی کسی دوسرے کو نصیحت کریں تو نرمی سے نصیحت کریں، شاید کہ وہ ہماری بات مان لے۔ السلام۔